الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے۔ محترم بھائیوں، عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان جو مدینے کے اندر گزرا 2 ہجری کا، تو 17 تاریخ کو، رمضان کی 17 تاریخ کو جمعے کا دن تھا کہ دنیا کے اندر ایک تاریخی معرکہ ہوا جس کو لوگ غزوہ بدر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو غزوہ بدر کے حوالے سے میں کچھ تاریخی حقائق اور اس کا نقشہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ آج بھی جمعے کا دن ہے اور 17 کی رات ہے۔ وہ 17 کا دن تھا اور تب دن جمعے کا تھا، آج 16 تاریخ ہے اور جمعے کا دن ہے، تو وہی تاریخ محترم بھائیوں سامنے آتی ہے۔ تو مسلمان اس تاریخ کو دیکھتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے ہجرت کر کے گئے مکے سے، 13 سال ظلم و ستم برداشت کرنے کے بعد جب مدینے پہنچے تو جو مکے کے کافر تھے وہ ان کے اندر انتقام کی آگ بھڑکتی رہی، اور انہوں نے مدینے کا جو سردار منتخب ہونا تھا عبداللہ بن ابی، اس کو خط بھی لکھا کہ مسلمانوں کو مدینے کے اندر جگہ نہ دی جائے، اور انہوں نے بڑی سازشیں کی۔ یہ بغض اور حسد کی آگ میں جلتے رہے، اور ادھر سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اور کافروں کی سازشوں کا علم رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم بھی ان کا مقابلہ کریں گے اور اسلام کا دفاع کریں گے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے مدینے میں جا کر جہاد کا حکم نازل کر دیا تھا۔ وہ ماحول اس طرح کا بن رہا تھا کہ صحابہ کرام کی تعداد بھی بڑھ چکی تھی، اور وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ اب جو ہے ہم دب کر اور پس کر نہیں رہیں گے، اب ہم اپنا دفاع کریں گے اور اسلام کا پیغام ہم آگے پہنچائیں گے۔ تو محترم بھائیوں، جب یہ سازشیں کافروں نے کی اور انتقام لینے کا انہوں نے اظہار کیا اور مسلمانوں کو گھروں سے نکال کر مارنے کی دھمکیاں دیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن مجید کی آیات کو اتارا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ان اللہ لا يحب المعتدین وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ آپ کو ماریں گے تو آپ نے بھی ان کو مارنا ہے، جہاں سے انہوں نے آپ کو نکالا ہے آپ نے بھی ان کو نکالنا ہے۔ اور ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کو نازل کیا، اور بظاہر ماحول ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ اب ایک ایسا خون ریز معرکہ ہوگا جو حق و باطل کے درمیان تفریق کرے گا۔ یہ آیات بھی نازل ہوئی اور مسلمان بھی مضبوط ہوئے، ارادہ ظاہر کیا جا رہا تھا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے بدر سے پہلے محترم بھائیوں 8 قافلے تقریباً روانہ کیے، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک ہوتے، اور کچھ صحابہ کی نگرانی میں روانہ کیا ان قافلوں کو۔ یہ مکے سے آنے والے قافلوں کی رائکی کرتے، گھات لگا کر بیٹھتے، اور ان کی ساری تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مدینے پہنچاتے، حالات کا جائزہ لیتے، اور کافروں کی نقل و حرکت پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گہری نظر رکھتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کی سرکردگی میں 12 لوگوں کا قافلہ روانہ کیا، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے درمیان ایک وادی میں جانے کا آرڈر دیا۔ مکے سے جو قافلہ آئے گا اس کو تم نے دیکھنا ہے اور اس کی جو رپورٹ ہے وہ مجھے پیش کرنی۔ ہوا یہ کہ جب یہ قافلہ آیا تو نبی کریم کے صحابہ نے اس قافلے کو دیکھا کہ حرمت والا مہینہ تھا رجب کا اور آخری دن تھا، تو چونکہ حرمت والے مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کرنا منع کی تھی،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بظاہر ان کو کوئی حکم نہیں دیا تھا کہ تم ان پر حملہ کر دینا، صرف صحابہ نے آپس کے اندر مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ ایک شخص نے تیر کا وار کر کے عمر نامی ایک شخص کو اس قافلے میں جو موجود تھا اس کو مار دیا، تیر اس کو لگا اور وہ مر گیا۔ باقی دو کو پکڑا، ان کا قافلے کا سامان بھی، اور وہ مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا۔ تو جب یہ خبر مکے میں پہنچی کہ ہمارے قافلے کا ایک بندہ نبی کے صحابہ نے مار دیا ہے، تو وہ پہلے ہی بدلہ لینے کی تلاش میں تھے، اور ان کے اندر جب خبر یہ پہنچی تو انتقام کی آگ اور بھڑک اٹھی۔ انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم تو محمد کریم کے صحابہ سے بدلہ لیں گے۔ تو ادھر اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ منظر دیکھا تو قرآن مجید کی آیت کو نازل فرمایا کہ یہ جو کافر باتیں کر رہے ہیں کہ مسلمانوں نے ہمارا قتل کر دیا تو ہم ان سے بدلہ لیں گے، تو ان کو نہیں یاد یہ جو مسلمانوں کا راستہ روکتے تھے اور محمد کریم کے قتل کی پلاننگیں کرتے تھے، جو مسلمانوں کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے، اب یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا بندہ مر گیا اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی حرمت والے مہینے میں۔ اللہ کہتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، یہ جو فتنے پھیلاتے رہے اور جو فتنے یہ زمین کے اندر کرتے ہیں یہ تو اس قتل سے بھی بڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں، جو قیدی ہوئے ان کو آزاد کر دیا، پکڑا جن دو لوگوں کو، اور یہ جو قتل ہوا اس کے اولیاء کو ان کا خون بہا بھی ادا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قافلے روانہ کرتے اور آپ خود بھی جاتے حالات کا جائزہ لینے کے لیے، ایک قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچ نکلا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی کہ وہ قافلہ جو مجھ سے بچ نکلا تھا وہ اب شام سے دوبارہ مکے کی طرف آ رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو صحابہ کو بھیجا، طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا کہ جاؤ وہ اس قافلے کے بارے میں کوئی خبر ہو تو مجھے بتلاؤ۔ یہ دونوں صحابہ گئے، وہاں جا کے انہوں نے اس قافلے کو دیکھا اور واپس تیز رفتار آ کے مدینے پہنچے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کے بارے میں بتایا۔ اور یہ قافلہ کوئی معمولی قافلہ نہیں تھا، 1000 اونٹ اور ان کے اوپر تقریباً 50,000 دینار کی مالیت کا ساز و سامان پڑا تھا، اور صرف 40 آدمی اس قافلے کے ساتھ تھے۔ ابو سفیان یہ قافلہ لے کر جا رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اگر اس قافلے کو روکتے ہیں تو مکے کے کافروں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غنیمت کے طور پر ہمیں عطا کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر جنگ کرنے کے لیے نہیں، ایک عام روٹین کے مطابق قافلے کو روکنے کے لیے نکلے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے صحابہ بھی نکلے، جن کی تعداد 313 تھی، کچھ روایات میں 313 اور 317 بھی بتلائی جاتی ہے۔ بہرحال یہ 313 کا لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 82 یا 86 لوگ مہاجر تھے جو مکے سے مدینے ہجرت کر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کی تعداد اور اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 82 یا 86 لوگ مہاجر تھے، باقی سارے انصار تھے۔ انصار میں سے بھی قبیلہ اوس کے 61 لوگ تھے، اور قبیلہ خزرج کے تقریباً 170 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے کرتے بیر روحا پہنچے، وہاں سے آگے وادی صفرا تک پہنچے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ ڈالا۔ ابو سفیان کو یہ خبر پہنچ چکی تھی، اس نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے یہ پتہ چلوا لیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ہمارا قافلہ روکنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور وہ ہمارا قافلہ روکیں گے۔ تو اس نے فوراً مکے کے اندر خبر پہنچائی، اپنے ایک شخص کو روانہ کیا کہ جاؤ مکے کے لوگوں کو بتلاؤ کہ ہمارا قیمتی قافلہ نبی کریم اور اس کے صحابہ روکنے کے لیے مدینے سے نکلے ہوئے ہیں، اور اگر تم ہماری مدد کو نہ آئے تو ہمیں بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ شخص مکے میں پہنچا اور اس نے وہاں جا کر اعلان کیا کہ محمد کریم اور اس کے ساتھی ابو سفیان کا قافلہ روکنے کے لیے آ رہے ہیں، تو لہٰذا ابو سفیان کہہ رہا ہے کہ تم ہماری مدد کے لیے آؤ۔ یہ اعلان سننا تھا کہ مکے کے
لوگ اور مکے کے سردار اکٹھے ہوئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے محترم بھائیوں، مختصر 1300 لوگوں کا ایک جم غفیر اکٹھا ہوا۔ یہ 1300 کا لشکر، جن کے پاس تقریباً 100 گھوڑے اور 600 زیریں اور کثرت کے ساتھ اونٹوں کی تعداد ان کے ساتھ موجود تھی، یہ 1300 کا لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلے کے لیے اور ابو سفیان کے قافلے کو صحیح سلامت مکے میں پہنچانے کے لیے یہ نکل پڑا۔ جب یہ قافلہ روانہ ہونے لگا تو مکے کے لوگوں کی بنو بکر کے ساتھ ان کا مسئلہ تھا، لڑائی، کوئی جنگ تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم مکے سے نکلتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہم پیچھے سے حملہ کر دیں اور ہمیں یہی ہمارا جو ہے کام ختم ہو جائے اور ہم آگے نہ جا سکیں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ بنو کنانہ کا سردار تھا جو سراقہ بن مالک، شیطان اس کی شکل اختیار کر کے مکے کے سرداروں کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ پر حملہ نہیں ہوگا۔ یہ شیطان نے سراقہ کی شکل اختیار کر کے مکے کے سرداروں کو تسلی دی۔ یہ قافلہ مکے سے نکلا اور یہ بڑے غصے اور غضب اور انتقام کی آگ لیے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کے لیے نکل پڑا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قافلہ تھا، بظاہر تو وہ جنگ لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، ایک ایک اونٹ 3 لوگوں کو میسر آیا، چند تلواریں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس تھیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر بھی بدر کی طرف بڑھ رہا تھا اور ادھر سے مکے کا لشکر بھی چل نکلا۔ ابھی یہ مکے کے لوگ رستے کے اندر تھے کہ ابو سفیان کا ان کو پیغام دوبارہ موصول ہوا کہ میں نبی کریم کے ساتھیوں سے بچ نکلا ہوں، صحیح سلامت واپس، اب تم ایسے کرو کہ تم بھی واپس آ جاؤ۔ جب یہ خبر پہنچی تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم تو اب لڑیں گے اور پورا مقابلہ کریں گے، اگر نہ لڑ سکے تو ہم وہاں پہنچ کر 3 دن تک قیام کریں گے اور جناب وہاں گوشت کھائیں گے اور ناچ گانا کریں گے اور للکاریں گے، پھر ہم واپس آئیں گے، ایسے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ اس نے وہاں پر خطاب کیا، لوگوں کا خون گرمایا، تو وہاں پر کچھ اختلاف ہو گیا۔ ایک قبیلے کے لوگ جو تقریباً 300 کی تعداد میں ان کے ساتھ موجود تھے، ابو جہل سے ان کا اختلاف ہوا۔ انہوں نے کہا بھئی ابو سفیان کا پیغام آ گیا ہے، وہ صحیح سلامت بچ نکلے ہیں، اب ہمیں واپس جانا چاہیے۔ لیکن ابو جہل نہ مانا، تو یہ قبیلے کا سردار اپنے 300 لوگوں کو لے کر علیحدہ ہو گیا۔ اس نے کہا ہم نہیں جائیں گے۔ تو جب یہ 300 کی تعداد علیحدہ ہوئی تو 1000 کا لشکر یہ باقی بچا کافروں کا، یہ آگے بڑھنے لگا۔ تو ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچا۔ وہ بچا اس طرح کہ یہ بڑا سمجھدار اور شاطر انسان تھا۔ اس نے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے رستے میں لوگوں سے پوچھتا پچھاتا اس نے کہا کہ آپ نے کوئی یہاں کسی لوگوں کو دیکھا ہے؟ لوگوں نے کہا بھئی نہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ تو ایک شخص نے ابو سفیان سے کہا کہ میں نے 2 لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے جانوروں کے ساتھ، سواریوں کے ساتھ وہ فلاں جگہ پر گئے سامنے، وہاں انہوں نے مشکیزوں سے پانی بھرا ہے اور پانی پیا ہے، پھر وہ آگے چل پڑے ہیں۔ ابو سفیان نے وہاں پر جا کر اس جانوروں کی مینگنی کو پکڑا، جب توڑا تو اس میں سے کھجور کی گٹھلی نکلی۔ تو ابو سفیان نے کہا یہ یثرب کا چارہ ہے جو جانوروں نے کھایا ہے۔ تو اس نے اپنا راستہ مغرب کی طرف موڑ لیا قافلہ، اور یہ صحیح سلامت بچ کر مکے میں پہنچ گیا۔ تو محترم بھائیوں، اس کے اندر تفصیل تو اس کی بہت زیادہ ہے، میں مختصر کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدر کے قریب پہنچے اور وہاں اگلے مورچوں پر جا کر قیام کیا۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک الگ خیمہ مختص کیا کہ اللہ کے نبی آپ یہاں ٹھہریں، اور ادھر سے وہ جو مکے کے کافر 1000 کا لشکر لے کر بھی بدر کے قریب پہنچ گئے۔ تو محترم بھائیوں، اس رات کو، جس سے اگلے دن یعنی 17 کو جب لڑائی ہونی تھی، تو اس کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر سکون دینے کے لیے اللہ نے آسمان سے بارش نازل کی۔ اذ یغشیکم الناس امنۃ منہ
وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم الرِّجْسَ الشَّيْطَانَ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، لڑائی سے ایک رات قبل اللہ نے بارش نازل کی، مسلمان جی بھر کر ان پر سکینت نازل ہوئی، انہوں نے آرام کیا، ریسٹ کی، لیکن دوسری طرف وہ جو مکے کے کافر تھے وہ کیچڑ میں ان کا برا حال ہو گیا، تو وہ ڈگمگا گئے، اس بارش کی وجہ سے وہ پریشان ہوئے، لیکن مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون دیا۔ وہ جو صحرا تھا اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بارش کی وجہ سے سخت ہو گیا اور ان کے قدم ٹکنے لگے۔ بہرحال محترم بھائیوں، جب اگلا دن ہوا، صبح آمنے سامنے دونوں لشکر ہوئے، اللہ اکبر، اب فیصلہ ہونا تھا، حق و باطل کا جو معرکہ تھا اس کا آغاز ہونا تھا، کفر اور اسلام کا جو جھنڈا تھا ایک کا کسی نہ کسی کا بلند ہونا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا اللہ، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا کر۔ یا اللہ آج اگر تو نے ہماری مدد نہ کی تو یا اللہ اس دنیا میں تیرا نام لینے والا، تیری توحید کا ڈنکا بجانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کی کہ اللہ کے نبی کے کندھوں پر جو چادر تھی وہ زمین پر گر پڑی۔ تو پھر محترم بھائیوں، گمسان کا رن پڑا۔ بدر کے مارکے میں جو پہلا قتل ہوا، صحابہ کہتے ہیں کہ ان میں سے، کافروں میں سے ایک بندہ آگے بڑھا، اس نے کہا کہ یہ جو مسلمانوں نے کنویں کے قریب بیٹھے ہیں، میں مر جاؤں گا لیکن یہ جو کنواں ہے اس میں سے پانی پیوں گا۔ اس نے قسم ڈال کر یہ آگے بڑھا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے وار کیا، اس کا پاؤں کاٹ کے رکھ دیا، تو اس کے ٹانگ سے خون کا فوارہ نکلا جو مکے کے کافروں نے دیکھا۔ تو لیکن یہ گھستا پستا، اس نے کیونکہ قسم اٹھائی تھی کہ میں مسلمانوں کے کنووں سے پانی پیوں گا، کنویں کے قریب آنے لگا۔ حضرت حمزہ نے ایک اور وار کیا، یہ مر گیا اور کنویں کے اندر جا کر گر گیا۔ یہ پہلا قتل تھا جو بدر کے مارکے میں ہوا، بدر کے میدان میں ہوا۔ اس کے بعد کافروں کی طرف سے انہوں نے اپنے 3 سرداروں کو، 3 کمانڈروں کو آگے کیا، عتبہ، شیبہ اور ولید کو۔ انہوں نے کہا آؤ ہمارے مقابلے کے اندر کس کو بھیجتے ہو؟ یہاں سے 3 انصاری کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا نہیں، تم شریف لوگ ہو، کوئی اور آئے ہمارے مقابلے کے اندر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی المرتضیٰ، حضرت ابو عبیدہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقابلے میں آگے بڑھے۔ تینوں سے مقابلہ ہوا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت ابو عبیدہ نے چند لمحوں کے اندر دیکھتے ہی دیکھتے ان مکے کے سرداروں کو وہاں پر مار گرایا اور ان کا خاتمہ کر دیا۔ اب جب ابتدا کے اندر ہی مکے کے بڑے 3 سردار مرے تو محترم بھائیوں وہ تو ڈگمگا گئے، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ ہماری جو ہے شروع کے اندر ہی 3 بڑے کمانڈو اور 3 سردار وہ مر گئے ہیں، اور اتنا برا ان کا خاتمہ ہوا کہ وہ جناب پریشان ہو گئے اور گھبرا گئے۔ محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حوصلہ دیا، کہا کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ قافلہ شکست کھانے والا ہے، یہ پیٹھ پھیر کر بھاگنے والا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، صحابہ کو جوش دلوایا، کہا آگے بڑھو، ان کے ساتھ مقابلہ کرو۔ محترم بھائیوں، دونوں قافلوں کا، دونوں لشکروں کا آپس کے اندر مقابلہ ہوا۔ اللہ کی قسم، تاریخ نے اس بات کو رقم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چند 100 صحابہ کرام نے اس 1000 کے لشکر کا ایسا تیا پانچا کیا کہ آج تک اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس قافلے کے اندر، اس لشکر کے اندر، اس مارکے کے اندر محترم بھائیوں، مکے کے 24 بڑے سردار قتل ہوئے۔ ایک سردار مر جائے تو علاقے کو وقت پڑ جاتا ہے۔ 24 سردار مکے کے بڑے بڑے وہ اس قافلے کے اندر مرے، جہنم واصل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان کو ملیا میٹ کیا اور ان کا خاتمہ کیا۔ دونوں طرف سے جو نقصان ہوا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم بھائیوں، صرف 14 صحابہ شہید ہوئے، جن میں سے 6 مہاجر تھے، باقی انصار تھے۔ دوسری طرف سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے 70 کافروں کو مارا، 70 کافروں کو، جن میں بڑے بڑے سردار شامل تھے، اور ان کافروں کے 70 لوگوں کو صحابہ کرام نے قید کر لیا، ان کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا اور ان کو قید میں جکڑ لیا، 70 کو مار دیا، اور باقی تو ویسے ہی جوتیاں چھوڑ کر بھاگ گئے، وہ جناب ڈگمگا گئے اور فرار ہو گئے، دم دبا کر بھاگ گئے۔ اور آپ کو بتاؤں، وہ جو سراقہ تھا، جو شیطان کی شکل میں آیا تھا، جو کہتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ لڑوں گا اور میں آپ کا دفاع کروں گا، اللہ کی قسم قرآن اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ یہ شیطان اپنی ایڑیوں کے بل بھاگ نکلا۔ اس نے کہا، جب یہ واپس جا رہا تھا تو مکے کے سرداروں نے کہا، بھئی تم ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ تم نے تو کہا تھا کہ ہم لڑائی کریں گے، ہم تو ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے، اب تم ہمیں چھوڑ کر ایڑیوں کے بل واپس جا رہے ہو؟ اس شیطان نے کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی مدد کس انداز سے آ رہی ہے، وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ محترم بھائیو، اس میدان کے اندر واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اس بدر کے میدان میں نبی کریم کی ایسی مدد کی کہ محترم بھائیوں، مسلمانوں کے ایمان بڑھ گئے اور ان کا جذبہ دوبالا ہو گیا۔ اللہ کی قسم، صحابہ کہتے ہیں ہم تلوار لے کر آگے بڑھتے تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ کافر کی گردن کیسے کون کاٹتا ہے اور کیسے گرتی ہے، اور کافر خود کہتے کہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ ہمیں تو وہ سفید گھوڑے پر بیٹھے اور بڑے بڑے بالوں والے شخصوں نے لوگوں نے گرفتار کیا ہے۔ نبی کریم کو بتاتے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نہیں، میں نے اس کو گرفتار کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، او تیری ایک بزرگ فرشتے نے مدد کی ہے۔ اللہ کی قسم، اس طرح کے کئی واقعات جن کو کافروں نے بھی بیان کیا اور صحابہ نے بھی بتلایا کہ ہم نے کس کس انداز کے ساتھ اس بدر کے مارکے کے اندر اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد کو اترتے ہوئے دیکھا۔ محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میدان کے اندر حصہ لیا، اس مارکے کے اندر یوں زمین سے ریت پکڑی، مٹی کا ایک مٹھی بڑی اور کافروں کی طرف پھینکی۔ اس کا بھی ذکر اللہ نے کیا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے نبی یہ آپ نے نہیں پھینکا، یہ ہم نے پھینکا ان کی طرف۔ تو مسلمانوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی کی مٹھی بھر کر ان کی طرف پھینکی اور ان کی آنکھوں میں وہ مٹی گئی اور ان کو نقصان اٹھانا پڑا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مدد مسلمانوں کے ساتھ کی اور بہت بڑی تعداد میں فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کی نصرت کی، مدد کی۔ محترم بھائیوں، ابو جہل کا قتل ہوا، عتبہ شیبہ ولید قتل ہوئے، امیہ بن خلف، حضرت عبد الرحمن، اور کیسا یہ مارکا تھا، سبحان اللہ۔ محترم بھائیوں، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ حضرت عمر نے اپنے ماموں کو، سگے ماموں کو اس مارکے کے اندر قتل کیا۔ ابو بکر صدیق اپنے بیٹے کے مخالف میں کھڑے ہو گئے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں امیہ بن خلف میرا بڑا دوست تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا، قید کر لیا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا یا آج امیہ رہے گا یا میں رہوں گا۔ یہ امیہ حضرت بلال کو بڑا ستاتا تھا مکے کے اندر۔ تو عبد الرحمن کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا کہ اس کو میں نے گرفتار کر لیا ہے، لیکن حضرت بلال نے کہا نہیں، امیہ رہے گا یا میں رہوں گا۔ کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کہتے ہیں صحابہ آگے بڑھے، انہوں نے امیہ کو اور اس کے بیٹے کو میرے سے پکڑا اور قتل کر دیا۔ محترم بھائیوں، مکے کے بڑے بڑے سردار اس مارکے کے اندر قتل ہوئے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابو جہل جو تھا وہ لوگوں کے جتھے کے اندر، نوجوانوں کے جتھے کے اندر کھڑا ہوا تھا کہ میرے دائیں اور بائیں دو نو عمر لڑکے کھڑے تھے، معاذ اور معوذ۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ چچا جان ہمیں بتلائیں کہ ابو جہل کون ہے؟ تو عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے ان سے کہا بھئی وہ مکے کا سردار، وہ سامنے کھڑا ہے۔ کہتے ہیں میں نے بھی اشارہ کیا تھا کہ یہ دونوں بچے آگے بڑھے اور انہوں نے ابو جہل پر وار کر کے اس کو گرا دیا اور خون و خون کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دونوں بچے جو تھے آپس میں بحث کر رہے تھے کہ ابو جہل کو میں نے مارا ہے، دوسرا کہتا میں نے مارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اپنی تلواریں دکھاؤ۔ جب تلواریں دیکھی تو دونوں پر خون لگا تھا۔
تو اللہ کے نبی نے کہا آپ دونوں نے ابو جہل کو مارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد اور نصرت کو دیکھ کر بڑا خوش ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں دیکھتا تھا کہ ایسے لاشیں پڑی ہیں بڑے بڑے سرداروں کی، ابو جہل پر میری نظر پڑی تو اس کے سانس ابھی چل رہے تھے، میں نے تلوار کے وار سے اس کی گردن کو الگ کیا اور محمد الرسول اللہ کو اس کی گردن پیش کی۔ اللہ کے نبی نے جب دیکھا تو زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر الحمدللہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ کہ یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ آج تیرا وعدہ سچا ہوا، تو نے اپنے بندوں کی مدد کی، تو نے اکیلے ہماری مدد کی، تو نے ہماری نصرت کی جس سے آج ہمیں کامیابی ملی۔ تو محترم بھائیوں، یہ وہ اسلام کا معرکہ تھا جس کا تاریخی پس منظر اور تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس کے اندر پھر کافروں کو محترم بھائیوں ایک بھاری نقصان اٹھانا پڑا، مکے کے اندر ذلالت اٹھانی پڑی، دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ محترم بھائیوں بڑے بڑے ان کے سردار جہنم واصل ہوئے، ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح یاب کیا۔ اذ انتم، اللہ کہتے ہیں اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض ان یتخطفکم الناس فآواکم وایدکم بنصرہ، اللہ کہتے ہیں یاد کرو جب تم بڑے کمزور تھے، پھر ہم نے کہ تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں اور تمہیں اٹھا نہ لیں، پھر ہم نے تمہاری کیسے مدد کی اور تمہیں زمین پر حکمرانی عطا کی۔ اس بات کا اللہ نے ذکر کیا، یہ بھاگ کر مکے میں پہنچے، ذلالت اٹھانی پڑی، ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مارکے سے فارغ ہو کر مدینے پہنچے، لوگوں نے شاندار استقبال کیا، جوک در جوک مدینے کے لوگ مسلمان ہونے لگے۔ اور وہ جو عبداللہ بن ابی تھا، یہ بھی بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کے لیے ہیبت تو طاری ہو گئی، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ انہی کے بارے میں کسی نے کہا کہ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی کہ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت چھرائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، اور دنیا کے اندر یہ بدر کا معرکہ ایسا تھا کہ اسلام کی فتح ہوئی، اسلام کا جھنڈا بلند ہوا، مسلمان بلند ہوئے، اور دنیا کے اندر مسلمانوں کا ایک رعب پیدا ہوا، لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور کافر ہمیشہ کے لیے ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو محترم بھائیوں، آج رمضان المبارک کا مہینہ ہے، صبح 17 رمضان ہے، یہ 17 کی رات ہے، تو آئیے آج ہمیں بدر کی تاریخ سے اور بدر کے واقعات سے سیکھنا چاہیے اور اپنی تاریخ کو زندہ کرنا چاہیے۔ آج دیکھیں محترم بھائیوں حالات کیا ہیں، فلسطین کے اندر دیکھیں، جو انبیاء کی آماج گاہ، وہ مسجد جس کو انبیاء نے تعمیر کروایا اور محمد الرسول اللہ معراج پر وہاں تشریف لے کر گئے، آج محترم بھائیوں اسرائیل کے یہودی مسلمانوں کو وہاں نقصان پہنچا رہے ہیں اور ان پر بمباری کر رہے ہیں۔ کہیں غزہ کی پٹی پر مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ اس وقت حالات محترم بھائیوں بہت خراب ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر سے وہ جو جذبہ جہاد تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو محترم بھائیوں، میرا یہ پیغام آپ کو ہے کہ اٹھو نوجوانوں، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا ہے، بہت سو لیا تم نے، اب جاگ جانے کا وقت آیا ہے۔ جلا ڈالی تھی کشتیاں سمندر کے ساحل پر، ماضی کی اسی تاریخ کو دہرانے کا وقت آیا ہے۔ چلے تھے جہاں سے تم 313، پھر انہی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا ہے۔ محترم بھائیوں، وہ جو 313 چلے تھے، وہ 313 تھے تو ڈرتے نہیں تھے۔ آج محترم بھائیوں کروڑوں کے حساب سے مسلمان ہیں، لیکن آج مسلمانوں غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ظلم و ستم کی چکی کے اندر پس رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر غیرت ختم ہو گئی، وہ جو جذبہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ محترم بھائیوں، ہمیں اپنی تاریخ کو پڑھنا پڑے گا، ہمیں ان نبی کریم کے صحابہ کی زندگی سے سیکھنا پڑے گا۔ اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو محترم بھائیوں
تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں، ہم مٹ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کافروں کو شکست ملے، اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو دنیا کے اندر سرخرو فرمائے۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پھر سے بدر والا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، اور مسلمانوں کو جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں اللہ ان کو بیدار کرے، اور یہ اپنے مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اٹھ کھڑے ہوں، اس غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر جذبہ جہاد پیدا فرمائے، اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر سرخرو فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ